آپ لوگ سارے کہتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے اور یہ دین فطرت نہیں ہے، یہ تو فطرت سے لڑاتا ہے۔ تو میں ہر اس مولوی کے خلاف میں کھڑا ہوں جو یہ کہتا ہے کہ دین فطرت ہے اور قرآن پاک کا حکم ہے کہ یہ دین فطرت نہیں ہے۔ بہت کریٹیکل کوسچن کیا آپ نے۔ تو یہ ساری نفسانی خواہشات کی محبت اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہوئی ہے۔ نہیں، مولوی اس سے بڑا جھوٹ یہ بول رہے ہیں کہ آپ کو وہ کہتے ہیں کہ آپ 5 وقت نماز شروع کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازی ہو جائے گی، رزق کے دروازے کھول جائیں گے۔ اگر میں مولانا کہلاتا ہوں اور وہی میں داتا اپنے آپ کو کہلوا رہا ہوں تو نعوذ باللہ کیا میں مشرک نہیں ہوں؟ کیا آپ لوگ شرک نہیں کرتے تمام حضرات جو اپنے آپ کو مولانا کہلانے پہ ضد کرتے ہیں جبکہ صرف اللہ کی صفت ہے؟ شکر ہے جی، میں تو اپنے ساتھ مولانا نہیں لکھتا، میں انجینئر لکھتا ہوں۔ اسی طرح آپ لوگوں نے قرآن پاک کی بھی تشریحات کر کے لوگوں کو خراب کر دیا۔ یہی تو یہود کرتے تھے، یہی نصارہ کرتے تھے۔ جب انہوں نے بائبل میں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں تبدیلیاں کی تو اللہ تعالیٰ کو قرآن پاک نازل کرنا پڑا اور کہنا پڑا کہ میں نے اسے مور لگا دی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ ہم اپنے مطلب کے کیوں مطلب نکال رہے ہیں اس میں؟ تو بھائی یہ کون سے مولوی ہیں جو یہاں پہ عذاب قبر سے لوگوں کو ڈراتے رہتے ہیں؟ قبر میں کون سا حساب ہے؟ قیامت کے دن حساب ہونا ہے، اس کے بعد آپ نے جنت اور دوزخ میں جانا ہے، اس سے پہلے کیسے آپ کو عذاب آ جائے گا؟ کیوں آپ موت کا منظر قبر میں کیا ہوگا یہ کتابیں لکھ کے بیچی جا رہے ہیں، نوٹ بٹوری جا رہے ہیں؟ آج اجتہاد کریں اور ہمیں بتائیں کون سی احادیث صحیح ہیں اور کون سی احادیث ضعیف ہے اور ہم ان کو دوبارہ سے ری وزٹ کریں۔ وہ تو ہم کر سکتے ہیں۔ قرآن مسلمانوں کی ٹیکسٹ بک ہے، احادیث ہماری ریفرنس بکس ہیں۔ حور حلال ہے، محرم ہے، نامحرم ہے۔ جی، جو آپ کی حور ہے وہ میرے لیے تو نامحرم ہے۔ جنت کے اندر آپ کی حور آپ کی ہے، میری حور میری ہے انشاءاللہ، اور طارق جمیل صاحب کی جو اتنی زیادہ حوریں ہیں وہ ان کی ہیں۔ آپ نے ماشاءاللہ دیکھا ہے کہ تمام مسالے کو آپ نے ایک ہی طرح سے ڈیل کیا۔ اب آپ مجھے یہ بتا دیں آپ کے خیال میں آج کے زمانے میں صحیح مسلک کون سا؟ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ کو تھمب نیل سے ہی پتہ چل گیا ہوگا کہ آج ایک بہت بڑی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے اور میں نے ان سے ایک اسپیشل ریکویسٹ کی تھی کیونکہ نارملی یہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ جیلم میں جائیں تب ان کا پوڈ کاسٹ کریں۔ میں نے کہا جی میں آپ سے عمر میں بہت بڑا ہوں تو مجھے تھوڑی سی گنجائش دے دیں، اور گرمی بڑی ہے کہ ہم اس کو انٹرنیٹ کے اوپر ہی کر لیں، اسکائپ کے اوپر کر لیں، جو بھی ہے۔ تو مہربانی ان کی کہ وہ مان گئے، اور ان کے ماننے کے بعد اب یہ ہے کہ ہم ان سے کافی سوالات ہیں جو جمع ہیں ان سے کر سکتے ہیں۔ انجینئر محمد مرزا صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہم سے زیادہ ان کی فالوئنگ ہے، ہم سے زیادہ لوگ ان کے مداح ہیں اور فین ہیں، اور بڑا ان کا نام ہے۔ کچھ ان کا نام اپنی علمیت کی وجہ سے ہے، کچھ ان کا نام اپنی لڑائیوں کی وجہ سے ہے۔ تو آج دونوں چیزوں کو ایکسپلور کرتے ہیں کہ حضرت کو دونوں میں سے کون سی چیز زیادہ پسند ہے۔ حضرت السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شکریہ جی مبشر بھائی، آپ نے موقع دیا۔ آپ کو بھائی کہیں یا بھائی جان کہیں؟ آپ مجھے بے شک چاچا کہہ لیں، ماموں کہہ لیں، آپ جو مرض میں، آپ سے عمر میں بہت بڑا ہوں تو آپ مجھے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، اتنے اور بڑے نہیں ہوں گے، کتنی عمر ہے آپ کی؟ میری 62 سال۔ اچھا چلیں، پھر تو واقعی بہت بڑے ہیں آپ۔ ہاں، تو پھر میں آپ کو اسی لیے کہا کہ وہ جی 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 اب سر۔ میرے کرتوت وہ نہیں ہے 62 سال والے، لیکن یہ اس پہ اللہ کا شکر ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ بہرحال میرا آپ جیسے تمام سو کالڈ علماء سے جو اختلاف ہے نا، وہ ایک فکری اختلاف ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ افلا ینظرون علی الابل کیف خلقت، کیا تم نے نہیں دیکھا ہم نے اونٹ کو کیسا تخلیق کیا؟ اور پھر آپ لوگ سارے کہتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے اور یہ دین فطرت نہیں ہے، یہ تو فطرت سے لڑاتا ہے۔ مثلاً میری فطرت ہے کہ میں دن میں 3 وقت کھانا کھاؤں، اور مذہب مجھے کہتا ہے نہیں، اب تم نے صبح سحری کی ہے، اب شام کو ہی افطار ہوگا۔ فطرت میری کہتی ہے پوری رات میں سوتا رہوں، تو اسلام کہتا ہے نہیں، اٹھو، رات کو بھی نماز پڑھنی ہے، صبح کو فجر بھی پڑھنی ہے۔ اور فطرت میری کہتی ہے سود لوں، پروفٹ لوں، نفع لوں، اسلام کہتا ہے نہیں، سود کے خلاف اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ ہے۔ تو میں ہر اس مولوی کے خلاف میں کھڑا ہوں جو یہ کہتا ہے کہ دین فطرت ہے اور قرآن پاک کا حکم ہے کہ یہ دین فطرت نہیں ہے۔ فطرت سے تو لڑا رہا ہے اور اونٹ کی اگزامپل دے رہا ہے کہ اونٹ گائے کی طرح نباتاتی اس کا نظام ایک ہے، گھاس کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، دودھ دیتا ہے، بچے دیتا ہے۔ تو اگر اس کو
جب چھوڑا جاتا ہے اور پھر وہ ریگستان میں جاتا ہے تو اپنی فطرت کے خلاف جاتا ہے، کیونکہ اپنے رب کے حکم سے. تو یہ ہمارے رب کا حکم ہے ہمیں کہ ہم اپنی فطرت کے خلاف جہاد کریں اور پھر ہم مسلمان بنیں اور دائرہ اسلام کے اندر آئیں. آپ لوگوں نے تو اس کو دین فطرت بنا دیا. بہت کریٹیکل کوسچن کیا آپ نے. اس چیز کو سمجھ لیں کہ جس چیز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں بیسیکلی وہ انسان کی انسٹنکٹ میں خواہشات کی محبت ڈال دی گئی ہے. سورہ آل عمران میں ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. اللہ تعالیٰ نے مزین کر دی ہیں پرکشش چیزیں جو ہیں، ان میں پہلے نمبر کے اوپر انسانوں کے لیے عورتیں، اور ظاہر ہے کہ عورتوں کے لیے مرد. اس کے بعد سونا چاندی، اچھی سواریاں، اچھی رہائشیں، یہ ساری چیزیں ہماری انسٹنکٹ میں ڈالی گئی ہیں. اگر یہ چیزیں ہماری انسٹنکٹ میں نہ ہوتی تو ان میں حلال اور حرام کی تمیز کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی لالچ انسان کے لیے نہ رکھی ہوتی. جنت ہے ہی اس لیے کہ آپ نے گیون سرکمسٹانسز میں ان چیزوں کی طرف رغبت کے باوجود ان سے بچنا ہے. اس کو ان شارٹ میں ایک جملے میں بولوں گا کہ ہم نے دنیا میں ایک روزہ رکھنا ہے جس کی افطار انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ کے حضور ہوگی. وہ حلال چیزیں جو آخرت کی زندگی میں انعام کے طور پر ملنے والی ہیں، دنیا میں وقتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے حرام کر دیا، اور یہ ہمارا روزہ ہے. اس لیے ہمیں ان تمام تکالیف سے گزرنا پڑتا ہے. آپ کی بات بالکل درست ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے اور دوزخ کو خوشنما چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے. اب خوشنما اسی لیے ہے کہ انسان کی اٹریکشن ہے ان کے اندر. اگر اٹریکشن نہ ہوتی، وہ خوشنما چیزیں نہ ہوتی، تو خوشنما چیزیں انسان کو اٹریکٹ کریں گی. لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے، اس کے خوف کی وجہ سے انسان اس سے وقتی طور پر بچ جائے اور جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہو جائے. پھر انسان کو انہی ہاتھوں کے اندر سونا چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، ریشمی لباس بنایا جائے گا جو دنیا میں حرام تھا. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، بھلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی نفس کی خواہش کو اپنا خدا مان لیا ہوا ہے. تو یہ ساری نفسانی خواہشات کی محبت اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہوئی ہے. رہا یہ فطرت والا معاملہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں، تو وہ ہم عرف عام میں اس پوائنٹ آف ویو سے اسے دین فطرت کہتے ہیں کہ یہ جو شریعت کی پابندیاں ہیں، سیکس ڈسپلن جو اسلام نے دیا ہے، یہ ساری چیزیں اگر آپ اس دنیا میں اچھا ماحول چاہتے ہیں، احترام جان، احترام مال، یہ تمام چیزیں، پاکیزگی، تو پھر آپ ان چیزوں کو فالو کریں گے. اس دنیا کے پوائنٹ آف ویو سے وہ ایک فطرت کی چیزیں ہیں. باقی یہ حقیقت بات ہے کہ فطرت جو ہے وہ اس کے اپوزٹ ہے. ہم نے اپنے جذبات کے اوپر کنٹرول کرنا ہے. تو یہ کسی اور ٹرم میں اس کو استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ عام طور پہ جو مولوی حضرات جو ہے وہ کہتے ہیں اسلام دین فطرت ہے، وہ غلط بیانی کر رہے ہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ دین فطرت نہیں ہے. مولوی اس سے بڑا جھوٹ یہ بول رہے ہیں کہ آپ کو وہ کہتے ہیں کہ آپ 5 وقت نماز شروع کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازی ہو جائے گی، رزق کے دروازے کھول جائیں گے اور آپ کو کوئی تکلیف نہیں آئے گی. یہ تو بالکل ہے ہی نہیں اسلام میں کہیں کانسیپٹ. ہم نے تو دیکھا ہے کہ انبیاء کرام کو سب سے زیادہ تکلیف اٹھانی پڑی، ان کے اہل البیت کو تکلیف اٹھانی پڑی. ہوتا یہ ہے کہ تکلیفیں جھیلنا آسان ہوں گی، تکلیفیں تو اللہ نے دینی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ تو ہو گئی نہیں. تو بیسیکلی جو لوگ خود ایک آسائش بھری زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں گیون سرکمسٹانسز میں دیا ہے، تو یہ سب کچھ ہمیں ہماری قابلیت کی وجہ سے ملا ہے یا بظاہر دین پہ چلنے کی وجہ سے ملا ہے. اللہ تعالیٰ نے دیندار لوگوں کو دیا بھی ہے، نہیں بھی دیا. کسی کو دے کر ازمایا، کسی سے لے کر ازمایا. حضرت یہ لفظ مولانا جو ہے 2 الفاظ کا مخفف ہے، مولا اور نا، یعنی ہمارے داتا، ہمارے دینے والے. اور یہ قرآن پاک میں اللہ نے اپنے لیے یہ صفت جو ہے وہ مخصوص کی ہوئی ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، انت مولانا فانصرنا علی القوم الظالمین. تو جب ہم اپنے آپ کو، اگر میں مولانا کہلاتا ہوں اور وہی میں داتا اپنے آپ کو کہلوا رہا ہوں، تو نعوذ باللہ کیا میں مشرک نہیں ہوں؟ کیا آپ لوگ شرک نہیں کرتے تمام حضرات جو اپنے آپ کو مولانا کہلانے پہ ضد کرتے ہیں، جبکہ صرف اللہ کی صفت ہے؟ شکر ہے جی. میں تو اپنے ساتھ مولانا نہیں لکھتا، میں انجینئر لکھتا ہوں. تو میں تو آپ کے فتوے کی ذات میں نہیں آؤں گا. رہے باقی علماء تو ان کی طرف سے میں دفاع کروں گا کہ مولانا عربی زبان میں
4 معنوں میں استعمال ہوتا ہے. مولا جو ہے وہ مشکل کشا اور مددگار کو بھی کہتے ہیں، جو ظاہر ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، دعا صرف اللہ ہی سے. دوسرا مولا دلی محبوب کو بھی کہتے ہیں، جس طرح ہم درود شریف میں بھی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. تیسرا سردار کے لیے بھی مولانا استعمال ہوتا ہے. اور چوتھا مولا وہ غلام بھی ہوا کرتا تھا جس کو اس کا آقا آزاد کر دیا کرتا تھا. لہٰذا جب ہم علماء کے لیے مولانا استعمال کرتے ہیں تو اس میں یا تو معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم میں یہ بڑے ہیں علم کے اعتبار سے، سید ہیں، بڑے ہیں، مولا ہیں، یا اس اعتبار سے کہ یہ ہمارے محبوب ہیں. یہاں مولانا کا مطلب وہ والا نہیں ہوتا. محبوب بالکل بڑے بڑے کہہ لیں آپ جو کہنا ہے. میں ہر ایک کو محبوب نہیں اپنا بناتا، میں سوچ سمجھ کے محبوب بناتا. آپ کے ہیں، آپ نے گور بھٹ صاحب کے پروگرام میں طارق جوید صاحب کا دفاع کیا تھا، وہ میں نے دیکھا. میں اس کی وجہ بتاؤں گا بھی آپ کو، میں آپ کا بھی دفاع کروں گا. میں نہیں، ان کا بھی اچھا لگا، میں اس کو کرٹیسائز نہیں کر رہا، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ اس طرح کا جو معاملہ ہے تو اس میں اگر کوئی بندہ اچھا لگتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں اور اعلان کہہ رہا ہوں کہ تبلیغی جماعت کا بہت کام ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اور زور دے اور طاقت دے. لیکن تبلیغی جماعت کا اگر کوئی دولہا ہے تو وہ مولانا طارق جمیل ہے. ہم نہیں جانتے تھے تبلیغی جماعت کو اس سے پہلے، اور دنیا میں انہوں نے متعارف کرایا تبلیغی جماعت کا حسن جو ہے، اس کا کام جو ہے. تو اس لحاظ سے ان کو دیکھیں تو آپ کو کافی چیزیں نظر انداز کر لینی چاہیے. اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کی پالیسی سے ٹکر لے کر انہوں نے یہ سب کچھ کیا. جی ہاں. اچھا جی، اب آ جائیں. یہ آپ نے جو مولانا کی تشریح کی ہے نا، میں اسی طرح آپ لوگوں نے قرآن پاک کی بھی تشریحات کر کے لوگوں کو خراب کر رہے ہیں، اور اسی لیے تو اتنے فرقے بن گئے ہیں ہمارے یہاں الحمدللہ. ہر فرقہ اپنی طرف سے جنت کا دائی اور باقی ساروں نے دوزخ میں جانا ہے. کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت ہے جو قرآن کا ہم ابتدا اس سے کرتے ہیں، اور اس کا عام فہم پہ ترجمہ میں جو پڑھتا ہوں وہ ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. جبکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک لفظ نہیں ہے جس کا ترجمہ بنتا ہو شروع. ایک لفظ نہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کی آسانی کے لیے کیا. یہی تو یہود کرتے تھے، یہی نصارہ کرتے تھے. جب انہوں نے بائبل میں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں تبدیلیاں کی تو اللہ تعالیٰ کو قرآن پاک نازل کرنا پڑا اور کہنا پڑا کہ میں نے اسے مور لگا دی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. ہم اپنے مطلب کے کیوں مطلب نکال رہے ہیں اس میں؟ جب آپ نے قرآن کی ابتدائی آیت کا یہ مطلب نکال لیا، غلط کر دیا، تو باقی قرآن پاک کے ترجمے میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، بال لفظ تو آپ کی بات درست ہے، لیکن بال مفہوم اور محاورے کے پوائنٹ آف ویو سے آپ نے بھی جو ترجمہ کیا ہے نا، اگر اس کو بھی ہم دیکھیں تو وہ بھی پھر یوں ہونا چاہیے اللہ کے نام سے، 7 نام اللہ کے. اللہ کے ورڈ کو سٹارٹ میں لے آئیں. تو اب یہ بسم اللہ کا ترجمہ اللہ کے نام سے، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام سے شروع اللہ کے نام سے کرتا ہوں تو ہے ہی نہیں اس میں کہیں. تو یہ تمام چیزیں با محاورہ کی جاتی ہیں. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سب کے سب لوگ اللہ کے نام سے ہی اسٹارٹ کر رہے ہیں. حضرت چھوٹے بھائی، میرا اختلاف یہ ہے کہ ہم قرآن کو با محاورہ نہیں بتا سکتے. ہم نے اس کو من و ان بتانا ہے جو اللہ تعالیٰ کا میسج ہے، اور اس میں ہم کوئی اپنی عقل نہیں. مجھے ایک دفعہ ایک گورے نے پوچھا، انہوں نے کہا یار یہ سور کا گوشت کھانے سے تمہیں کیا پرابلم ہے؟ تو میں نے کہا میرے لیے منع ہے. اس نے کہا کیوں منع ہے؟ میں نے کہا میں اپنی عقل سے اللہ تعالیٰ کی حکمت نہیں ایکسپلین کرنا چاہتا، نہ میں کر سکتا ہوں، مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. جب میرے لیے ایک چیز منع ہو گئی تو منع ہو گئی. اس کو پرابلم تھا قربانی پہ، یا تم ذبح کر دیتے. میں نے کہا یار ہمارے لیے حکم ہے، یہ ہم نے کرنی ہے. صحیح اور غلط تم لوگ حساب لگاؤ کہ یہ رائٹ ہے، غلط ہے، سائنٹیفک ہے، نان، آئی ڈونٹ کیئر. تو جب اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ نازل کیا، ہمیں اس کو اسی کی حرمت کا پاس کرتے ہوئے اسی طرح لوگوں تک آگے پہنچانا ہے. ٹھیک ہے جی، تو آپ اس کا ترجمہ کریں گے اللہ کے نام سے. نہیں، 7 نام اللہ کے. بے ہے، بے پہلے ہے. جی وہ با ہے، لیکن وہ لفظی ترجمہ ہوگا نا. اب پریپوزیشنز، وربز کس طریقے سے انگریزی میں ابھی میں استعمال ہوتے ہیں. آپ کے سامنے بیٹھنے سے پہلے نا میں اپنی صرف اور نحو کو ریوائیو کیا ہے، دوبارہ میں اپنی کتابیں دیکھ کے آیا ہوں، تو اس لیے میں نے کہا اتنے بڑے عالم کے سامنے بیٹھ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں دیکھیں، اب وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اس کا ترجمہ تو یہ ہے کہ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر رحمت للعالمین بنا کر تمام جہان والوں کے لیے. لیکن اردو لنگوسٹک میں جب ہم ترجمہ کریں گے تو ظاہر ہے اردو میں
اور عربی زبان کے اندر پریپوزیشنز کا، وربز کا، ان کے آگے پیچھے ہونے کا فرق ہے. تو ہم اس کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اب لیکن میرا لفظی اس میں ترجمہ یہ نہیں ہے، یہ با محاورہ ہے. میرا اختلاف ہے. عالمین کا لفظ ہے جہاں جہاں عالم ہے، جہاں جہاں کائنات اور دنیا، تمام عالموں کا، صرف ایک دنیا کا نہیں، تمام کائناتوں کا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. جی جی، عربی سے اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کریں نا، یہ دونوں ترجمے درست ہیں. ایک ترجمہ ہے تمام جہان والوں کے لیے اور تمام جہانوں کے لیے. یعنی جہان ایک پودوں کا جہان ہے، ایک جانوروں کا جہان ہے، ایک فرشتوں کا جہان ہے، ایک انسانوں کا جہان ہے. تمام سپیشیز، تمام کائنات کی مخلوقات کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا. یہ دونوں معنی درست ہیں. کچھ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے دعائیں فرض کر دی ہیں جو ہمیں مانگنی پڑتی ہیں اور مسنون ہیں، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اب ربنا آتنا فی الدنیا، اس کا مطلب ہے اے رب ہمارے پہلے میری دنیا اچھی کر، اب پھر میری آخرت اچھی کر. لیکن ہم سارے دنیا کو آنے جانے والی چیز بنا دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے سے دعا مانگو کہ یہ دنیا بھی تمہارے لیے اچھی ہو. کیونکہ اگر آپ اچھے ہیں، آپ خوش لباس ہیں، خوش اخلاق ہیں، خوش گفتار ہیں، اگر آپ نے عطر لگایا ہوا ہے، لوگ آپ کی طرح بننا چاہیں گے. اگر آپ عالم ہیں، لوگ آپ کی طرح ہونا چاہیں گے. لیکن اگر آپ نعوذ باللہ نالائق ہے اور یعنی کوئی دیکھنا نہیں چاہتا اس کو، تو آپ کی طرح بننا کوئی نہیں چاہے گا. اللہ تو چاہتا ہے کہ مسلمان خوبصورت ہو، دنیا میں اچھا کام کرے، اور دنیا میں دنیا دار لوگ جو ہیں اس کی طرف دیکھیں اور پھر اس کی طرف مائل ہوں. ہم نے دنیا کو آنے جانے والی چیز بنا دیا ہے. اللہ کا حکم ہے نہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ. بالکل ٹھیک ہے. ویسے ہم نے تو بندے نہیں دیکھے جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. اللہ کے فضل سے کہہ لیں انورٹڈ کامرز میں، تو مسلمان دنیا کی پیچھے ہی پڑے ہوئے ہیں، آخرت کی تو کسی کو کوئی فکر نہیں ہے. پریکٹیکلی ایسے ہی کر رہے ہیں وہ. ہاں، باتوں کی حد تک اپنی جگہ درست ہے آپ کی بات. باقی میں اس کو ریبٹل کرتا ہوں جو آپ نے بات کی فی الدنیا حسنہ، بالکل ایسا ہی ہے. یہ جو آیت آپ نے پڑھی، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا میں بعض لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں ہی سب کچھ عطا فرما دے. تو اللہ نے فرمایا ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. جبکہ اہل ایمان جو ہیں وہ ان الفاظ میں دعا کرتے ہیں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وقینا عذاب النار، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی یہ ہے کہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. آمین. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام کی اکثر دعا یہی ہوا کرتی تھی. اور ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہے جو آپ کی بات کو سپورٹ کرے گی. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایک شخص اتنا بیمار ہوا کہ وہ ہڈیوں کا بالکل پنجر بن کے رہ گیا، ڈھانچہ بن گیا. نبی الاسلام اس کی عیادت کے لیے آئے. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، آپ نے پوچھا کہ تو اللہ سے کیا مانگتا ہے بھائی؟ تو اس نے کہا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے دنیا ہی میں دے لے. تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ، یعنی اللہ پاک ہے. اس قسم کی بے وقوفی جو تم کر رہے ہو، تمہیں تو چاہیے تھا تم کہتے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار، کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی. تم نے یہ کیا بات کر دی کہ جو آخرت میں عذاب دینا ہے وہ دنیا میں دے؟ کیا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب دنیا میں برداشت کر سکتا ہے؟ تجھے تو چاہیے تھا تو بھلائی مانگتا. اس نے چند دن وہ دعا کی تو وہ بالکل صحت مند ہو گیا. تو یہ حدیث اس بات کے اوپر ثبوت ہے کہ آپ نے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں مانگنی ہیں. اور یہ جو دین اور دنیا کا فرق کرتے ہیں نا، اسلام میں اس کا کوئی فرق نہیں ہے. اسلام میں جو بھی دنیا کی چیزیں آپ سمجھ رہے ہیں وہ دین سے ہی متعلق ہے. صرف آپ نے بولین الجبرا کرنا ہے 0-1. اگر آپ رزق حلال کما رہے ہیں تو یہ آپ کی عبادت ہے. اور اگر آپ امام مسجد ہیں، خطیب ہیں، دینی جماعت کے پیشوا ہیں، اور اس سے آپ مال بٹور رہے ہیں اور ریاکاری کر رہے ہیں، آپ کے قول اور فعل میں تضاد ہے، تو آپ پھر آخرت کے ذریعے دنیا کما رہے ہیں، تو دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد. اب اتنی آپ نے خوبصورت بات کی ہے، اتنی خوبصورت تشریح کی ہے، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا. کہ لیکن آپ نے بار بار کہا کہ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. تو بھائی یہ کون سے مولوی ہیں جو یہاں پہ عذاب قبر سے لوگوں کو ڈراتے رہتے ہیں؟ قبر میں کون سا حساب ہے؟ قیامت کے دن حساب ہونا ہے، اس کے بعد
آپ نے جنت اور دوزخ میں جانا ہے، اس سے پہلے کیسے آپ کو عذاب آ جائے گا؟ کیوں آپ موت کا منظر، قبر میں کیا ہوگا، یہ کتابیں لکھ کے بیچی جا رہے ہیں، نوٹ بٹوری جا رہے ہیں؟ کون قبر سے واپس آ کے اس نے وہ حال احوال بتایا ہے لوگوں کو؟ اس میں جو عذاب قبر ہے نا جی، وہ تو برحق ہے اہل سنت اہل تشیع دونوں کے ہاں۔ رہا یہ موت کا منظر کتاب ہے جس میں اس قسم کی سٹوریاں لکھی ہوتی ہیں جن کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں، اس سے تو ہم اعلان برات کرتے ہیں۔ لیکن جو چیزیں بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئی ہیں اور اس سے بھی بڑھ کر قرآن میں، صحیح بخاری کے اندر امام بخاری نے عذاب قبر پہ پورا باب باندھا ہے، اور اس کے ثبوت میں پہلے وہ قرآن کی آیات لے کر آئے۔ قرآن حکیم میں عذاب کی 4 قسطیں بیان ہوئی ہیں جی۔ پہلی قسط اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، دنیا کی زندگی میں ہم عذاب دیں گے تاکہ تم اللہ کی طرف پلٹ آؤ، سورہ السجدہ کے اندر۔ دوسری قسط آئی ہے سورۃ الانفال میں کہ ہم جو گناہگار لوگ ہیں، موت کے وقت فرشتے ان کے منہ اور پیٹھوں کے اوپر ہتھوڑے مارتے ہیں، یعنی موت کے وقت بھی عذاب کی ایک قسط ملتی ہے نزا کے عالم میں۔ یہ قرآن میں ذکر ہے۔ تیسرا ذکر آیا قرآن ہی میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ المؤمن میں، جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں، کہ فرعونی صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور جب آخرت کا دن آئے گا تو وہ بڑے عذاب کی طرف بلائے جائیں گے۔ یعنی عالم ارواح میں، برزخ میں، اس وقت بھی وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہیں۔ یعنی آپ کے یہ کہنے کا قسط بھی مطلب آئی ہے۔ ہے، آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ حساب ہوا نہیں، عذاب پہلے؟ حساب تو جی، حساب و مقام کتاب جو ہے نا وہ عرفات۔ فائنل ہے۔ حساب تو روزانہ ہو رہا ہے مبشر بھائی، حساب روزانہ ہو رہا ہے، روزانہ ہمارے میں پاس یہ فرشتے آتے ہیں سمجھتا جو ہوں، نوٹ اچھا کرتے ہیں۔ میری عقل مجھے کہتی ہے کہ عالم برزخ میں تمام ارواح جو ہیں وہ قید ہوں گی، وہ چاہے اچھی ہوں چاہے کم اچھی ہوں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب ان کو اٹھائے گا، دوبارہ ان کے جسم پیدا کرے گا، اور پھر ان کو ان کا اعمال نامے بتائے جائیں گے۔ اس کے بعد ڈیسائیڈ ہوگا کہ اس نے کہاں جانا ہے، اس نے کہاں جانا ہے۔ وہ فائنل ڈیسیژن جو اس جنت میں جانے کا ہے وہ تو اسی وقت ہونا ہے، لیکن قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ موت کے وقت نیک لوگوں کی جو روح ہیں ان کے نکلنے کا بھی ذکر فرماتا ہے، اور بدکار لوگوں کی بھی۔ فرشتے بشارت دیتے ہیں دنیا کی اصل زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی اہل ایمان کو۔ میں نے ایک ایڈمیشن کرنی ہے پہلے، میں ایک آپ سمجھیں کہ ایڈمٹ کرنا چاہتا ہوں، کنفیس کرنا چاہتا ہوں ایک بات۔ میں جو بات کرنے لگا ہوں یہ بہت ان پاپولر بات ہے، اس پہ ہو سکتا ہے لوگ مجھ پہ فتوے بھی لگا دیں۔ قرآن پاک کا تو ہمارے اوپر حکم ہے، ہر طرح سے ہم نے اس پہ ماننا ہے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، الحمدللہ۔ لیکن کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ ہمارے یہاں حدیث کے اندر اجتہاد ہی نہیں ہوا؟ اور آپ نے ابھی کوٹ کیا، آپ نے کہا اہل تشیع اور اہل سنت جو ہیں وہ دونوں اس پہ ایگری کرتے ہیں، لیکن 70% احادیث ایسی ہیں جس پہ دونوں ایگری نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ غلط ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ غلط ہے۔ میں کسی کے متعلق کچھ نہیں کہہ رہا، میں اتنا کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ واقعی اہل اسلام ہیں اور اہل ایمان ہیں تو جو اجتہاد کا عمل، جو ہماری اسپرٹ ہے اسلام کی، اس کو کیوں آپ لوگوں نے دفن کر دیا؟ آج اجتہاد کریں اور ہمیں بتائیں کون سی احادیث صحیح ہیں اور کون سی احادیث ضعیف ہیں، اور ہم ان کو دوبارہ سے ری وزٹ کریں۔ وہ تو ہم کر سکتے ہیں۔ جی، اس پہ کام ہو بھی رہا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات تو درست ہے کہ ہماری جو پائنیئر کتاب ہے، عقیدوں کی جو بنیاد ہے، وہ تو صرف قرآن ہے۔ قرآن مسلمانوں کی ٹیکسٹ بک ہے، احادیث ہماری ریفرنس بکس ہیں۔ وہی ایک اس کتاب جملے ہے، کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ وہی ایک کتاب ہے بس۔ جی جی، ٹیکسٹ بک ہے۔ صحیح مسلم حدیث ہے، نبی اسلام نے حجت الوداع کے موقع پر فرمایا کہ میں تم میں ایک ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جس کو مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ المستدرک للحاکم میں اللہ کی کتاب کے ساتھ نبی اسلام کی سنت کا ذکر بھی ہوا۔ سنت بھی ہے۔ جی جی، سنت کا جو ذکر ہوا وہ قرآن کے کانٹیکسٹ میں ہی ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ دیکھیں قرآن سب سے بڑی جو بات ہمیں بتا رہا ہے اعمال میں، وہ نماز کا ذکر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِينَ، دیکھنا نماز پڑھنا کہیں مشرک نہ ہو جانا، لیکن نماز کا طریقہ سنت کے ذریعے اور اس کا ریٹن ریکارڈ احادیث کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ آپ نے جو بات کی نا اختلافات کی، تو اس میں عقائد کی حد تک تو قرآن سے ہی چیزوں کو اخذ کرنا چاہیے، اس میں کوئی اختلاف والی بات ہوگی نہیں۔ انٹرپریٹیشن جو لوگ کرتے ہیں، تو آج 150 لاکھ کے قریب لوگ، یعنی 1.5 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو کاپٹک کرسچن ہیں، جو بائی برتھ عربی زبان بولتے ہیں۔ تو ایک نان مسلم جو پہلی دفعہ قرآن کو پڑھ کے اس کا معنی لیتا ہے، وہی ایک نیو مسلم کو یا پرانے مسلمان کو بھی لینا چاہیے۔
علماء نے تشریحات کر کے اس قسم کی، جس کی وجہ سے انہوں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں سے بھی یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی یا بھاول بیڑا تاک نکال لیا ہوا ہے. حالانکہ جو عام مسلمان ہے وہ جب اسے پڑھے گا ترجمے کے ساتھ اسے پتہ چل جائے گا کہ آپ نے دعا صرف اللہ ہی سے کرنی ہے. اب جو احادیث کا اختلاف ہے اہل سنت اہل تشیع کے ہاں، اس میں بھی اگر دقت نظر سے دیکھا جائے تو اخلاقیات کے اوپر تو احادیث بالکل سیم ہے. مسئلہ آتا ہے عقائد کے اوپر. تو میں یہ سمجھتا ہوں، میں آپ کی بات کو انڈورس کروں گا کہ عقائد کے لیے ہمیں قرآن پاک کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور جو احادیث قرآن کے ساتھ میچ کھاتی ہیں انہیں ایکسیپٹ کیا جائے. جو قرآن کے خلاف ہیں ہمیں کوئی بات مجبور نہیں کرتی کہ ہم کوئی ایسا عقیدہ رکھیں جو قرآن کے بالکل اپوزٹ ہو. آپ نے عذاب قبر کی بات کی تو لوگ سمجھتے تھے کہ عذاب قبر کا عقیدہ قرآن میں نہیں آیا. میں نے آپ کو 4 جگہ سے بتا دیا کہ قرآن میں دنیا کی زندگی کے عذاب کا بھی ذکر ہے، موت کے وقت کا عذاب بھی ذکر ہے، اور عالم برزخ میں فرعونیوں کو آج تک عذاب ہو رہا ہے حالانکہ قیامت قائم نہیں ہوئی. تو اس کی اصل موجود ہے. باقی یہ عالم برزخ سے تعلق رکھتی ہیں چیزیں. اگر آپ قبر کھودیں گے آپ کو عذاب نظر نہیں آئے. اصل میں میں ایک صحیح آپ کو بتاؤں کہ جو آپ نے کوٹ کیا مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے، اور یہ میری کم علمی ہے، اور میں چپ اس لیے ہو گیا ہوں کہ میں اب جب یہ انٹرویو ختم ہوگا اس کے بعد میں اس کے اوپر تحقیق کروں گا مزید، تاکہ جب میں اگلی باری آپ کے ساتھ بیٹھوں تو میں قرآن پڑھ کر میں بیٹھا ہوں، تاکہ میں بحث برائے بحث نہیں کرنا چاہتا. میرا وہ مقصد نہیں ہے. میں کوئی ٹی آر پی کے لیے کام نہیں کر رہا، ریٹنگ کے لیے نہیں کر رہا. اللہ نے عزت دینی ہوگی وہ ویسے دے دے گا، ٹھیک ہے نا. وہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے ہمارے ساتھ. لیکن میں اجتہاد کی جو بات کر رہا ہوں، دیکھیں آج سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہماری یوتھ کو ہم نے اپنے مذہب تو نہیں میں کہوں گا، عقیدہ میں کہوں گا، عقیدے سے ہم نے دور کر لیا. وہ اس طرح سے کہ ہم ان کی زبان میں بات ہی نہیں کر رہے. پوری دنیا اس وقت 2-3 سال کے اندر سپیس پہ جانے کی بات کر رہی ہے. جی مارس پہ جانا ہے، چاند پہ جانا ہے، سپیس اسٹیشنز پہ جانا ہے. تو اب یہ اجتہاد ہونا چاہیے کہ آپ کل کو سپیس میں چلے جاتے ہیں تو آپ کا قبلہ کس سائڈ پہ ہوگا. آپ نے اگر وہاں پہ نماز پڑھنی ہے، ایک آدمی اگر ایڈز سے مر رہا ہے تو جان بوجھ کر اس نے خودکشی کی کوشش کی، اور خودکشی والے کی نماز جنازہ جائز نہیں ہوتی، تو کیا اس وکٹم کی بھی نماز جنازہ جائز ہے یا نہیں؟ یہ میں سوالات نہیں پوچھ رہا، میں صرف آپ کے ساتھ میں ایک بات کا جواب قرآن و سنت سے دوں گا انشاءاللہ. میں یہ چاہتا ہوں کہ علماء دین 21ویں صدی کے مسائل کے اوپر اجتہاد کریں، تاکہ ہمیں بھی اور ہمارے نوجوانوں کو بھی ان کی بھی گائیڈنس ہو. مبشر بھائی، پچھلے 17 سال سے جتنے کرنٹ افیئرز دنیا میں آتے ہیں نا انٹرنیشنل لیول کے اوپر، چاہے وہ سائنس سے متعلق ہوں، چاہے ہمارے معاشریات سے متعلق ہوں، میں ساری چیزوں کے اوپر تفصیلاً ویڈیوز ریکارڈ کرواتا ہوں. یہ پگ کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہوا، میں نے اس کے اوپر تفصیلاً گفتگو کی. ابھی آپ نے جو 2 باتیں ذکر کی ہیں کہ سپیس میں جائیں تو قبلہ کس طرف ہوگا، سپیس میں جب جائیں گے تو زمین کی طرف رخ کریں گے تو وہ آپ کا قبلہ ہے، کیونکہ اتنے دور کے فاصلے سے وہ قبلہ ہی شمار ہوگا میتھمیٹیکلی. لیکن اسی طریقے سے خودکشی والے کا جو جنازہ ہے وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے نہیں پڑھا لیکن صحابہ کرام سے پڑھوایا ہے. خودکشی والا اگر مسلمان ہے اس کا جنازہ ہوگا. صرف ڈومیننٹ جو ریلیجس لوگ ہیں وہ اس لیے نہیں پڑھیں گے تاکہ اس کو انکریج نہ کیا جائے. ہمارے یہاں شہر میں میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا 16-17 سال کا چھوٹا بچہ تھا. وہ آپ کو پتا ہے عمر ہی بڑی کچی سی ہوتی ہے، تو اس نے سویپ پی کے خودکشی کر لی. تو جہلم کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ اس کا ہوا تھا، لیکن میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا تھا اس وجہ سے کہ میں جس پوسٹ کے اوپر ہوں مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں اس چیز کو انڈورس کروں. ویسے دعائے مغفرت میں نے اس کے لیے کر دی تھی، خودکشی والے کے لیے دعائے مغفرت بھی کی ہے نبی اسلام نے، صحیح مسلم میں حدیث ہے. لیکن آپ نے جنازہ نہیں پڑھا کیونکہ اس سے غلط میسج جانا تھا. آپ نے فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا. اور یہ صرف خودکشی کا مسئلہ نہیں ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام مقروض کا جنازہ بھی نہیں پڑھتے تھے. اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ شہید کا ہر گناہ معاف ہو جائے گا، قرض یعنی حقوق العباد والا معاملہ اس کا معاف نہیں ہوگا. اجتہاد کا جہاں تک معاملہ ہے، جو آج کل کے جتنے بھی اختلافی موضوعات آتے ہیں پبلکلی سامنے دور حاضر کے، اس کے اوپر اجتہاد کیا جاتا ہے اور علماء اپنی آراء قرآن و سنت کی روشنی میں رکھتے ہیں. اور یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کھلا ہے. لیکن یہ ایک تلخ پہلو ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کو پہلے بات سمجھ آتی ہے، یعنی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو، مولانا مودودی کو رحمہ اللہ، جو بات 70s میں سمجھ تھی کہ یہ کیمرہ اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتا. جس تصویر کی حرمت بخاری مسلم میں آئی ہے وہ تو پوجا کرنے والی تصاویر کا ذکر ہے. اور آج وہ مولوی جو اس زمانے میں اسے حرام سمجھتے تھے، سوائے ان چند علماء کے اور علماء عرب کے،
آج وہ سٹارٹ نہیں ہوتے کیمرے کے بغیر. اس کا مطلب ہے کہ ایک حرام چیز حلال بن چکی ہے اس لیے کہ انہوں نے اجتہاد صحیح طریقے سے نہیں کیا تھا. حور حلال ہے, محرم ہے نامحرم ہے؟ حور جی جو آپ کی حور ہے وہ میرے لیے تو نامحرم ہے. جنت کے اندر کی بات ہو رہی ہے. جی جنت کے اندر آپ کی حور آپ کی ہے, میری حور میری ہے انشاءاللہ, اور طارق جمیل صاحب کی جو اتنی زیادہ حوریں ہیں وہ ان کی ہیں. اچھا تو میں حور کا کیا قصور ہے کہ وہ آپ کے پاس آ گئی ہے؟ اتنا مجھے بتائیے کہ اس کی بھی چوائس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جی اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا اس کے لیے نا, جو وہ جس طرح وہ نیشنل جغرافک پہ پروگرام لگتا تھا نا, بلٹ فار کل, تو وہ بلٹ کی گئی ہے, وہ اسی کے اوپر راضی ہے. اللہ نے اس کی انسٹنکٹ میں یہ ڈالا ہے کہ اس کی اٹریکشن مبشر لقمان صاحب کی طرف ہے. آپ اسے دنیا جان کی نعمتیں دے دیں وہ نہیں لے گی, وہ کہے گی مجھے مبشر بھائی چاہیے, بھائی میں لگا رہا ہوں, وہ تو بھائی نہیں کہے گی آپ کو. اچھا ٹھیک ہے, مہربانی ہے آپ کی. اب وہ کہہ بھی دے تو کیا فرق پڑتا ہے, رہنا تو اس کی انسٹنکٹ تو وہی رہنی ہے نا. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم عورتوں کے لیے کیا ہوگا وہاں پہ؟ مردوں کے لیے تو حور آ گئی. ہاں جی, اس کے اوپر تو بالکل قرآن و سنت خاموش ہے. اب تو یہ وہ موقع ہے غلمان, جس پہ اجتہاد کیا جا سکتا ہے نا جی. اگر خاموش ہے تو غلمان کیا ہوتا ہے؟ وہ جو غلمان ہے نا وہ تو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کیا کہ جس طرح یہاں ہوٹلز میں آپ کے لیے ویٹرز ہوتے ہیں اور بوائز ہوتے ہیں جو آپ کو انٹرٹین کرتے ہیں اس حوالے سے کہ وہ آپ کی خواہشات پوری کرنے کے لیے آپ کا من پسند کھانا آپ کو پیش کرتے ہیں, غلمان کا کنسیپٹ وہ آیا ہے قرآن پاک کے اندر. ان کا تعلق یعنی عورتوں کے ساتھ نہیں ہے, عورتوں کے لیے ان کے مرد ہیں. اور اگر یہ میں اب اجتہاد کرنے لگا ہوں, یہاں تک تو بات قرآن و سنت میں رپورٹ ہوئی, اور اگر کوئی عورت چاہتی ہے کہ اسے بھی حور ملے تو ظاہر ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گی, اللہ تعالیٰ چاہے گا اس کی خواہش پوری کر دے گا, اس کا جینڈر تبدیل کر دے گا اور اسے حوریں بھی مل جائیں گی. تو بغیر جینڈر, اگر وہ جینڈر بھی نہ تبدیل کرانا چاہے تو پھر عورت کا قصور ہے؟ اس پہ ہم یہ بات کریں گے, قرآن پاک میں کیٹاگوریکلی آیا ہے کہ جنت میں ہر وہ چیز ہے جس کی تم خواہش کرو. عورت خواہش کر, ایک میتھمیٹیشین اگر جنت میں جانے میں کامیاب ہوتا ہے تو میتھمیٹیشین کے لیے حور سے زیادہ اٹریکشن اس کے کسی میتھمیٹیکل فارمولے کے لیے ہوگی, کسی فزیکل فینومینا آف نیچر کا میتھمیٹیکل ماڈل کیسے تیار کرنا ہے, ایک فزکس والے کے لیے اس میں اٹریکشن ہوگی. دنیا میں ہر بندے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سیکس ہی سب سے امپورٹنٹ جذبہ ہو, میجورٹی کے لیے ہے, لیکن بعض لوگوں کے لیے ان کا جو پیشن ہے وہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں آئنسٹائن نے اپنی زندگی لگائی کہ اللہ نے اس کے اوپر رات کھولے. سیریس نوٹ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ لوگوں نے جس طرح اسلام کی یو ایس پی ہم ایڈورٹائزنگ کی دنیا میں یوز کرتے ہیں ٹرم, اس کا مطلب ہے یونیک سیلنگ پروپوزیشن, وہ طریقہ جس کی وجہ سے آپ اپنا پروڈکٹ بیچتے ہیں. جو جنت کی یو ایس پیز آپ نے بتائی ہیں نا, اس سے تفریق بھی ہو گئی ہے. بس ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی, دودھ کی نہریں ہوں گی, شہد ہوگا. تو ٹھنڈی ہوائیں سائبیریا والے کو بتائیں, وہ کہے گا میں تو نہیں جانا جنت میں بھائی, وہاں تو ٹھنڈی ہوائیں, وہ تو -30 ڈگری میں ہے. دودھ کی نہریں وہ ہالینڈ والا یا کوئی اور کہے گا کہ یار ہم تو ہر سال دودھ ڈمپ کرتے ہیں اضافی, تو ہمیں بھی نہیں چاہیے. پھر وہ شہد والا سوئٹزرلینڈ والا کہے گا ہم تو پوری دنیا میں کو شہد دے رہے ہیں, چاکلیٹ دے رہے ہیں. سو بیسیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ مشرق سے مغرب تک جو کلائمیٹ کے اوپر کی وجہ سے اسلام پھیلا ہوا ہے, اور نارتھ سے ساؤتھ پہ اسلام بالکل بھی نہیں پھیلا ہوا, کیونکہ تشریح آپ لوگوں نے ایسی کر دی ہے جنت کی. اس کی جو یو ایس پیز آپ لوگوں نے بتائی ہیں وہ گرم علاقوں کو سوٹ کرتی ہیں. دیکھیں قرآن حکیم چونکہ مشرقین عرب کے اوپر اولین مخاطب وہ تھے نا, ان کے ذریعے دعوت آگے پھیلنی تھی, اس لیے اب اونٹ کی جو مثال دی گئی ہے, اب ظاہر ہے سائبیریا میں تو اونٹ نہیں ہوگا, تو یہ تو گلہ نہیں کیا جا سکتا. اولین مخاطب جو ہے, اونٹ کی مثال اس لیے نہیں دی گئی, میں آپ کو بھی کریکٹ کر دوں, اونٹ کی مثال اس لیے دی گئی ہے کہ وہ ایک بہت ذہین جانور ہے, طاقتور جانور ہے, اور ارریشنلی وہ ایک مہینہ 2 مہینے ریگستان کی دھول چاٹتا ہے. جی لیکن سائبیریا والوں کو تو اس کی کوئی غرض نہیں نا. نہیں, ہاتھی کی نہیں دی گئی, ویل مچھلی کی بھی نہیں دی گئی, ڈائناسور کی بھی نہیں دی گئی, حالانکہ وہ بڑے تھے, لیکن اونٹ ایک تھنکنگ ایلیمنٹ ہے. جی لیکن سائبیریا والوں کو تو کوئی اٹریکشن نہیں نا اونٹ کے اندر. اب میرا نہیں خیال. ہاں تو میں وہ اصل میں آپ کو وہ ایک الزامی جواب کے طور پہ یہ بات کر رہا تھا نا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہر وہ چیز ہے جس کی تم خواہش کرو گے, کیونکہ صحابہ کرام حضور سے مختلف سوال پوچھتے تھے. بخاری میں آتا ہے کہ ایک گڈریے نے پوچھا کہ بھیڑ بکریاں ہوں گی, تو آپ نے فرمایا کہ بھئی ہر وہ چیز ہے جو تم چاہو گے. سائبیریا والوں کے لیے ان سے متعلق چیزیں ہوں گی,
چونکہ اولین مخاطب مشرکین عرب تھے، اس لیے آپ دیکھیں قرآن حکیم میں ان پیغمبروں کا ذکر ہے جو عرب کے لوگ جن لوگوں کو جانتے تھے، انہی پیغمبروں کا ذکر ہے. لیکن قرآن میں اللہ کا فرمایا کہ ہم نے بہت سے پیغمبروں کا ذکر بھی تم سے نہیں کیا. وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. آن اے لائٹر نوٹ، اگر میں وہاں یہ خواہش کروں کہ میرا لیپ ٹاپ اور انٹرنیٹ مجھے وہاں پہ دستیاب ہو تو کیا ہوگا؟ جی کیوں نہیں ہوگا؟ یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے بھائی، اس سے بڑی چیزیں ملیں گی آپ کو. وہ بڑی چیزیں کا میں آپ سے جب ذاتی طور پہ ملوں گا تو آپ سے ان کی تشریح کراؤں گا کہ بڑی چیزیں کیا کیا ہے جی. جو کچھ ہالی ووڈ کی فلم میں وہ آپ کو دکھاتے ہیں، اب تو لیپ ٹاپ سے بھی آگے چیز چلی گئی ہے، یوں سکرین پہ اشارہ کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ تحقیق کرنا تو ہمارا فرض ہے بحیثیت مسلمان، اور یہ ہم پہ احکامات بھی ہیں کہ ہم نے تحقیق کرنی ہے، بغیر سوچے سمجھے تو ہم نے نہیں جانا. لیکن آپ نے ماشاءاللہ دیکھا ہے کہ تمام مسالے کو آپ نے ایک ہی طرح سے ڈیل کیا. اب آپ مجھے یہ بتا دیں آپ کے خیال میں آج کے زمانے میں صحیح مسلک کون سا ہے؟ میں نے تو سارے مسالک کو صحیح کہا ہے، صرف جو ان کی غلط چیزیں ان کو ہائی لائٹ کیا. میرے نزدیک جتنے بھی مسالک ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ یا اہل سنت کے آف شوٹس جتنے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی یا اہل تشیع میں زیدیاں ہیں، اثنا عشریہ ہیں، یہ سب کے سب لوگ اپنی چند ایک خامیوں کو چھوڑ کر سب کے سب اسلام کے اوپر ہی ہیں. ہم خامیوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. یہ سب کے سب لوگ انشاءاللہ تعالی اپنے گیون سرکمسٹانسز میں جتنا ان کو دین سمجھ آیا اللہ تعالیٰ کو اکاؤنٹیبل ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جنت کا فیصلہ فرما دے گا. الحمدللہ ان میں سے کتنے لوگ مشرکین ہیں اور ان میں سے کتنے لوگ سودی ہیں. آپ نے کیسے فتویٰ دے دیا کہ یہ اسلام کے اوپر ہے؟ جی میں نے کہا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، اپنا عذاب بھگتنے کے بعد. کیونکہ لا الہ الا اللہ میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے کہ وہ ڈومیننٹ ہے ہر اس چیز کے اوپر. اگر آپ گاڈ کو پہچانتے ہیں، اس کے بعد آپ نے جو گناہ کیے ان کی سزا بھگتنی پڑے گی. وہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے، اور وہ بھی اگر اللہ چاہے گا تو معاف کرے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس گناہ کو تو معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شرک کی حالت میں پیش ہوا. اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ معاف کر دے گا، وہ بھی جس کے لیے چاہے گا. یہ ضروری نہیں ہے. شرک بھی ایک انورٹڈ کاماز میں ہے. شرک کیسے؟ کیونکہ شرک کی بھی کئی اقسام ہیں. جیسے اب آپ کوئی ٹیکنیکلی بحث کرے تو ابلیس نے بھی شرک سے انکار کیا تھا نا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کریں گے وہاں پہ، یہ میں اور آپ تو نہیں کر سکتے. جی اس نے شرک سے انکار کیا، لیکن شرک کر کے انکار کیا نہیں فائن، لیکن اس نے شرک سے انکار کیا. جی حکم جو ہے وہ کفر ہو گیا. ادب کے اوپر فوقیت رکھتا ہے. حکم نہیں مانا تو کافر ہو گیا، کفر کیا اس نے. لیکن انکار اس نے شرک سے کیا تھا. وہ شرک جو ہے وہ ہم ویسے سمجھانے کے لیے اس طرح کی بات کر دیتے ہیں ایک لٹریچر میں، ادروائز تو اس نے اپنے ساتھ اس کو کمپیئر کیا تھا، خدا کے ساتھ نہیں کیا تھا. وہ کہہ رہا تھا میں بہتر ہوں. وہ تیسری جگہ پہ، وہ تیسرے لیول پہ کیا تھا، پہلے لیول پہ نہیں. بٹ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ کام جو ہیں ہمیں چھوڑ دینے چاہیے، ایمان والوں کو اللہ کے اوپر چھوڑ دینے چاہیے اس کے کام ہے کرنے کے. جی شرک بہت سینسٹیو ایشو ہے. دیکھیں شرک کے حوالے سے بس ایک ہی آیت میں کوٹ کروں گا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کریں اور صرف تجھی سے مدد چاہیں. عبادت میں جتنی چیزیں آتی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں. اور ایاک نستعین دعا صرف اللہ سے، مدد صرف اللہ سے. ظاہری اسباب کی مدد تو آپ انسانوں سے لے سکتے ہیں، وہ قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. لیکن ایک یہ ہے کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ میں اس سے دعا مانگوں گا، اور وہ بندہ فوت ہو چکا ہے اور وہ قبر میں ہے، وہ تو جب زندہ تھا سوئی ہوئی حالت میں میری بات نہیں سن سکتا تھا، میں اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھوں تو یہ گویا کہ میں نے اسے خدا کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا. اس کا ذکر قرآن میں ہے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو اس اعتبار سے شریک ٹھہرانا کہ آپ اس سے دعائیں مانگیں، گویا کہ آپ نے اسے معبود مان لیا ہے. یہ خواہ کوئی مسلمان کرے خواہ کوئی نان مسلم کرے، یہ شرک ہے. اللہ کے ساتھ کسی اعتبار سے بھی کسی کو شریک ٹھہرانا شرک ہے. جی
میں تو اتنی آپ وہ کہہ رہے ہیں، میں تو آگے جا رہا ہوں. اور میں ایک آپ کو میں چھوٹی سی چیز بتاؤں، آپ کو پتا ہوگی ضرور، آپ تو عالم ہیں ماشاءاللہ، لیکن پروگرام کا اینڈ کرنے سے پہلے، کہ امام جعفر ماشاءاللہ بہت بڑی ہستی تھے. امام جعفر سے ایک صاحب نے جا کے پوچھا کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میری پڑھی ہوئی نماز جو ہے قبول ہو گئی. تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تم نے 2 نمازوں کے وقفے کے بیچ میں کوئی اپنی ذات کے مطابق گناہ کبیرہ نہیں کیا، اپنی عقل کے مطابق، تو پھر سمجھو کہ پچھلی نماز قبول ہوگی، کیونکہ تم نے اس میں کہا تھا اہدنا الصراط المستقیم، ٹھیک ہے نا، صراط الذین انعمت علیہم. تو یعنی اتنا تھوڑا وقفہ ہوتا ہے انسان کے بہکنے کا، اور 2 نمازوں کا جو وقفہ ہے وہ انسان سے گناہ کبیرہ کروا سکتا ہے، اور اسی پہ آپ کو پتہ چل جائے گا میں نے کوئی غلط تو نہیں کیا کہ میری خدا نخواستہ نماز رہ گئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو وسیلے تو ٹھیک ہے، وہ وسیلے کا لفظ کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، کوئی ٹیچر کا کہہ لیں، کوئی استاد کا کہہ لیں، لیکن پوچھنے کے بعد اپنی عقل کا بھی استعمال کرنا چاہیے. اور صحیح عقل و دانش جو ہے وہ صرف قرآن حکیم میں ہے، کسی اور جگہ پہ کہیں پہ عقل و دانش نہیں ہے اس کے علاوہ. ہر وہ چاہے وہ امام بخاری ہوں، چاہے حنبل ہوں، چاہے وہ ابن تیمیہ ہوں، چاہے وہ انجینئر صاحب ہوں، چاہے مبشر لقمان ہوں، ہر ایک اسی قرآن پاک کی حکمت سے اپنی رہنمائی کرتے اور آگے ڈھونڈے گا. اللہ تعالیٰ سب کے ایفرٹس کو قبول کرے اور سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. لیکن میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے آج کا دن ہمیں یہ ٹائم دیا، اور میرا آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد میں آپ کے یعنی جیلم آؤں گا، حاضری دوں گا، اور آپ سے پرتکلف کھانا بھی کھاؤں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ. تو جیلم سے تو آپ کی بچپن کی یادیں بھی میری ہے، وابستہ ہیں، تو پھر آپ کو آنا چاہیے جیلم. بالکل آنا چاہیے، وہ بالکل آنا کانوینٹ جو چاہیے. ہے نا جہاں پڑھتے رہے وہ واکنگ ڈسٹینس پہ ہے ہماری اکیڈمی سے، واکنگ بس ڈسٹینس. اب اس کے ساتھ ہی جو گھر تھا، 2 گھر چھوڑ کے وہاں میرے والد اس وقت وہ G1 کور تھے، کمانڈ کر رہے تھے ایز اے لیفٹیننٹ کرنل، وہیں پہ ان کا انتقال ہوا تھا. تو پھر وہاں سے ہم لوگ لاہور آ گئے تھے. تو یس، جیلم سے میری بڑی خوبصورت یادیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ اہل جیلم کے اوپر بھی بہت ہی کرم فرمائے. آمین. آمین آمین. جزاک اللہ اللہ خیر. حافظ. السلام علیکم. اللہ حافظ.